بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز آج بھی آپ کے ساتھ تین ہی شیئر کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقات کے سلسلے میں ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا ہے کہ کیا نون لیگ کی حکومت کے لیے کیا نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پر راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ یہ بہت اہم باتیں کرنی ہیں آپ سے اس سلسلے میں۔ اور تیسری بات یہ کیا ہوا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پراپرٹیز نکالتے بہت ساروں کی اپنی پراپرٹیز نکل آئیں، یہ تو عمران خان صاحب کی پراپرٹیز نکل آئیں۔ اب ہوگا کیا؟ اور اگر ایسا ہوا اور یہ سچ ثابت ہو گیا تو پھر تو وزیر اعظم پاکستان نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا کس طریقے سے۔ میں سب سے پہلے جہانگیر ترین صاحب والی خبر پہ آؤں گا، اور انشاءاللہ چونکہ 2 دن سے وہ اپنا اسحاق ڈار صاحب کو میں نے انٹرویو کیا تو وہ میں ڈال رہا تھا اس کو 3 پارٹس میں، 1-2 دن سے اپنا وی لاگ نہیں ہو سکا۔ وہ بہت امپورٹنٹ تھا، بہت ہی ایک ونڈرفل ایکسٹراڈنری اس کا ریسپانس بھی آیا آپ سب کی طرف سے۔ تو جناب انشاءاللہ اور بھی بہت بڑے انٹرویوز جو ہے نا اپوزیشن گورنمنٹ سے انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، دیکھیں گے آپ۔ بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے جلدی نجات دلائے پاکستان کو بھی اور دنیا کو بھی۔ جناب میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن جہانگیر ترین صاحب لندن کے لیے روانہ ہوئے تھے اسی دن، یعنی یہ آپ دیکھ لیجئے نا کہ آج بہت سارے لوگ اسی بات کو کہہ رہے ہیں۔ مثلا مبشر لقمان صاحب نے بھی ہمارے لیے بڑی محترم ہیں، انہوں نے بھی ایک ویڈیو بنائی، اور باقی کچھ لوگوں نے بھی ویڈیو کر رہے ہیں، اور مجھے دوست میسیج بھی کر رہے ہیں کہ سر آپ اس پہ فردر بھی بتائیں۔ بات یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا وہ میری ویڈیو موجود ہے، آپ وہ تاریخ چیک کر لیں، دن چیک کر لیں۔ جس دن وہ روانہ ہوئے اس کے چند گھنٹے بعد میں نے ویڈیو کی، اور اس میں نے بتایا کہ یہ کیوں گئے ہیں، کیا یہ کوئی اپنا یہاں سے گئے ہیں گرفتاری اوائڈ کرنے کے لیے چلے گئے ہیں، یا کوئی اہم ملاقات متوقع ہے نواز شریف صاحب سے۔ پھر میں نے دوسری ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا، ایک اور ویڈیو میری موجود پڑی ہے، کہ جناب انہوں نے نواز شریف صاحب کو میسیج بھی بھجوایا، اور میسیج کے جواب میں ایک اور میسیج آیا کہ جناب انہوں نے کچھ شرائط رکھی، اور وہ شرائط یہ ہیں کہ جناب اگر آپ کوئی پریس کانفرنس کر کے آپ ایک طرح کا اعتراف جرم کریں، اور اس اعتراف میں بتائیں کہ کس طریقے سے آپ 2018 کے الیکشن کو ریگ کروانے میں، اور کس طریقے سے پھر بعد میں جہاز میں MPAs MNAs کو بھر کے لانے میں کس طریقے سے شریک جرم رہے ہیں۔ اور وہ پھر اب یہ بھی ہے کہ نواز شریف کو نااہل کرانے کی بھی ایک سازش تھی، اس سازش سے بھی پردہ، بہت ساری شرائط تھیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جناب پہلے تو کوئی سوئٹزرلینڈ اپنے کاروباری سلسلے کے اس میں چلے گئے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، تو بعد میں اب دوبارہ وہ لندن واپس آئے ہیں، تو انہوں نے ایک اور میسیج بھیجا ہے، اور پھر وہی اسی میسیج کے جواب میں وہی کنڈیشنلٹیز آئی ہیں کہ اگر آپ یہ شرائط آپ کو قبول ہیں تو پھر ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ اب میرا یہاں پہ ایک یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے ذرا، میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے ڈاٹس ملانے ہیں آج کی ویڈیو میں نا بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اور آپ نے ڈاٹس ضرور ملانے ہیں ان ساری چیزوں کے۔ اب میں بتاؤں کہ اگر یہ پریس کانفرنس ہو گئی پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھونچال آ جائے گا نا۔ اب کب ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم، بجٹ کے بعد ہوتی ہے، بجٹ سے پہلے ہوتی ہے، کس طریقے سے ہوتی ہے۔ تو اگر یہ وہاں ہو جاتی ہے، اور وہ تب ہوگی کہ جب ان کو وہ کنڈیشنلٹیز قابل قبول ہوں گی، اور ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب کو ایسی کوئی کنڈیشنلٹی تو قابل قبول نہیں ہوگی، کوئی بھی کسی قسم کی شرط کہ جس سے ملک کے مقتدر حلقوں کے بہت کچھ کھلے کہ جناب وہ بھی سازش میں شامل تھے، اور نہ ہی ادھر سے اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ آئے گی۔ اس کی بھی میں وجہ بتاتا ہوں، کیونکہ ان کے بھی تعلقات بڑے اچھے ہو رہے ہیں آج کل، اور ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جناب اس طرح سے تو کوئی کنڈیشنلٹی مجھے نظر نہیں آتی، لیکن ساری کی ساری کنڈیشنلٹی کا جو دہانہ کھلے گا وہ کھلے گا گورنمنٹ کی طرف، وہ ساری کی ساری چیزیں یہی کھلیں گی کہ کس طریقے سے MNAs اور MPAs کو کس طریقے سے یہ سازش کی گئی، اور کس طریقے سے، یعنی کہ وہ جو ٹارگٹ پوائنٹ ہوگا وہ گورنمنٹ آف دا ڈے ہوگا۔ یہ میں آپ کو اپنے تجزیے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا اگر یہ ایسی کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو۔
پریس کانفرنس کے ہونے سے پہلے یہ ہے کہ کیا جہانگیر ترین صاحب وہ کنڈیشنلٹیز قبول کرتے ہیں جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو ان کو شرائط ان کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ ملاقات تب ہو سکتی ہے کہ جب آپ ان شرائط پر بات کریں تو اور پریس کانفرنس کریں تو پھر اس کے بعد ملاقات ہوگی. تو اب آپ دیکھیں کہ کیا وہ اچھا میں اب آپ کو بتاتا ہوں. چند روز پہلے خواجہ آصف صاحب کی آپ نے وہ گفتگو سنی ہوگی, غالباً پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر تھی, میں نے بھی سنی گفتگو کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جناب جہانگیر ترین صاحب سارا کچا چٹا کھولنے والے ہیں, اور وہ جو سارا کچا چٹا کھولنے والے ہیں اس کے ساتھ وہ وعدہ معاف گواہ بننے والے ہیں. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ وعدہ معاف گواہ بننے والے ہیں, جی ہاں. اور جناب اس کے بعد جو ہے نا قومی اسمبلی میں بھی شاید خاقان عباسی صاحب نے کچھ کہا کہ وہ تو اس کے گورنمنٹ کے ڈیزائنر تھے یا غالباً اس طرح کا کوئی جملہ کہا. تو خواجہ آصف صاحب نے پھر کہا کہ وہ سارا کچھ کھولن لگے جے, یعنی کہ وہ سب کچھ کھولنے لگے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں, یہ عام لوگوں کی طرف سے نہیں آ رہی, یہ بہت ہی سیریس اور مطلب سینئر لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں کہ وہ سب کچھ کھولنے لگے ہیں. اب اس کے بعد آپ اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو کیا میں اس انٹرویو کے اور بھی بہت سارے پہلوؤں پہ تبصرہ کروں گا, کیونکہ بہت سارے دوست تبصرہ مانگ رہے ہیں اس پہ کہ سر اس پہ تبصرہ کریں اور اس پہ بتائیں کہ کیا کیا. اس میں بہت گہری باتیں ہیں تینوں انٹرویوز میں سمجھتا ہوں ایک بمباسٹک قسم کی بریکنگ نیوز ہیں. اب ان سے میں نے جب یہ کوشچن کیا جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں, آپ وہ دیکھ لیں, انٹرویو پڑھا ہے, تو اس میں جناب انہوں نے یہ کہا کہ جہانگیر ترین صاحب تو جناب وہ تو سیکنڈ ایئر پہ آتے ہیں. یعنی کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جہانگیر ترین صاحب کا کوئی اتنا قصور نہیں ہے. اچھا پھر جانے سے پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ جہانگیر ترین صاحب کی بڑی کوئی اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں. اب اگر یہ پریس کانفرنس ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک بھونچال آ جائے گا, کیونکہ پریس کانفرنس جب ہوئی تو پھر کچھ نہیں بچے گا پھر ڈیفینیٹلی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پریس کانفرنس میں اگر لگا رہا ہوں کہ اگر پریس کانفرنس ہو جاتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی, اور اس پریس کانفرنس کے بعد یہ حکومت اگر رہتی ہے تو پھر ان کے کاروباری مفادات کو یہاں پر نقصان پہنچے گا. ایک بزنس مین کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرے کاروباری مفادات کو یہاں نقصان پہنچے. بزنس مین اس پوائنٹ آف ویو سے بزدل ترین ہوتا ہے کہ اگر ان کے کاروباری مفادات کو نقصان پہنچے, کوئی بھی ہو, ٹھیک ہو گیا نا, جہانگیر ترین صاحب نہیں, کوئی بھی ہو, اور جن کے پھر ان کے کاروباری مفادات اکثر و بیشتر جو بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر پاکستان میں ہیں, تو پھر اگر ان کو نقصان پہنچتا ہے تو بہت زیادہ ان کو پرابلم ہو جائے گی, وہ پرابلم میں آ جائیں گے. ایسا کوئی نہیں چاہے گا. اس وجہ سے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو بہت کچھ پھر اگلے ہی لمحے ہو جانا ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے گا. اس میں کچھ اور بھی بڑی امپورٹنٹ نیوز آ رہی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی ڈسکس کریں گے. جناب میں دوسری خبر پہ آتا ہوں. آج آپ نے سارے ڈاٹس ملانے ہیں. کیا ہوا, آپ نے تھمبنیل پہ بھی دیکھ لیا ہوگا, میں نے کہا کیا چائنا یعنی چین نون لیگ کی حکومت میں واپسی چاہتا ہے. یہ میں نے ویسے نہیں لکھا. دیکھیں شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کی خبریں آئیں, انہیں نیب نے بلایا, وہ نہیں گئے, پھر نہیں گئے, پھر انہوں نے بیل بیفور اریسٹ کروا لی لاہور ہائی کورٹ سے, پھر گئے تو ظاہر ہے ان کو وہ نہیں گرفتار ہونا تھا. پھر اس کے بعد جناب پھر کہا گیا کہ جناب وہ 17 جون تک, اور پھر اس کے بعد وہ ایکسٹینڈ, اب تو ان کو کافی امید ہے کہ جناب ایکسٹینڈ ہو ہی جائے گی, کیونکہ ان کا ویسے بھی کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. اور پھر جب وہ پازیٹیو آیا تو کوئی نیب نے بھی کہا جناب ان کو بھی ڈاؤٹ ہوا, پھر گورنمنٹ کو بھی ڈاؤٹ ہوا کہ کہیں پازیٹیو نہیں, یہ تو نیگیٹو ہے اور آپ دوسری لیبارٹری سے کروائیں, اور انہوں نے کب کروانا تھا جناب, ٹھیک ہو گیا نا. اب اس کے بعد جناب وہ کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے. چائنا نے اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا جناب کہ آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کا ان کو فون جانا. اس فون سے بہت سارے حلقوں میں کھلبلی بھی مچی ہے, خاص طور پہ گورنمنٹ کی صفوں میں کھلبلی مچی ہے کہ یہ تو ایک پیغام ہے کیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ٹھیک ہو گیا, قدم بڑھا چلے آگے چلتے ہیں. اس کے بعد علاج کی پیشکش آ گئی جناب چین کی طرف سے. اس علاج کی پیشکش کے بعد انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا. پھر چائنا کی طرف سے, یعنی یہاں جو پاکستان میں ایکس ایمبیسڈر ابھی ان کے وہاں پہ وہ آفیشلز ہیں فارن منسٹری آف فارن افیئرز میں, ان کی طرف سے ایک خط آ جانا. اور اس خط میں آپ نے وہ خط پڑھا ہوگا جو شہباز شریف صاحب کی طرف وہ خط آیا ہے کہ جناب اس میں انہوں نے بڑی پاک چین دوستی کی ساری داستان بیان کی. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سی پیک کے پروجیکٹس
جو اپنا بطور چیف منسٹر شہباز شریف صاحب نے ان کو پروان چڑھایا، باقاعدہ ان پروجیکٹس کا نام لے لے کے سب کو گنوا کے انہوں نے شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کیا چائنا نے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں، یہ ڈاٹس ملاتے ہیں سارے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے انڈیا کی مذمت کی گئی۔ یہ جو بھی حالیہ ٹسل آئی ہے انڈیا کا، بتایا جا رہا ہے کہ 20 سے زیادہ فوجی ان کے ہلاک ہو گئے ہیں چائنا کے ساتھ ٹسل میں، اس پر انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اور میں کہوں گا کہ اب تک تو میں نے چیک کیا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ جو آج کی تاریخ تک میں نے چیک کیا، ابھی اس لمحے بھی ویڈیو بنانے سے پہلے بھی چیک کیا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے کوئی ٹویٹ نہیں آیا تھا اس تنازعہ کے بعد، اس ٹسل کے بعد، انڈیا کی فوج کی ہلاکت کے بعد اتنے فوجیوں کی، اور چائنا اور شہباز شریف نے تو بہت ہی واضح ٹویٹ کیا ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ جناب جب ساری اس پوری دنیا پینڈیمک سے لڑ رہی ہے تو انڈیا نے ایک ایگریشن کی ہے، وہاں پہ چین پہ حملہ کیا ہے، ہم سب اور پاکستان کی قوم اور پاکستان ہم سارے لوگ چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مطلب بہت ایک واضح الفاظ میں ایک ٹویٹ غالباً پرائم منسٹر آف پاکستان نے 27 مئی کو کیا تھا کہ جب یہ تنازعہ سر اٹھا رہا تھا لداخ میں، بہت ہی مائنر سا ایک ذکر ایک چائنا کا کہ جناب وہ نیبرز کے ساتھ ان کی ٹسل، نیپال کے ساتھ بھی اور بنگلہ دیش اور پاکستان اور ساتھ چائنا کے ساتھ بھی، تو بس ایک ہی لفظ کے بعد اس کے بعد اب اس کے بعد دیکھیں تو جناب شہباز شریف صاحب نے یہ کیا کہ پریزیڈنٹ شی کی جو وہ تھی ابھی کوئی ایک آدھ روز پہلے ان کا برتھ ڈے تھا، اس پہ ان کو وش کیا۔ آپ یہ ذرا دیکھتے آئیں، تھوڑی سی آپ جو ہے نا مطلب ڈاٹس ملاتے آئیں۔ اس کے بعد جناب آپ تھوڑا سا دیکھ لیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا سی پیک میں متعدد ذرائع سے یہ خبریں آئیں کہ چائنا سی پیک کے حوالے سے پاکستان سے ناراض نہیں ہے، بلکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے ناراض ہے۔ ان کا خیال یہ ہے، ذرائع کے مطابق ان کا خیال یہ ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو تب سے سی پیک بالکل جناب چلا گیا ہے اپنا پیچھے اور پس پردہ چلا گیا ہے۔ اس سے قبل وہ دھرنوں کے دوران بھی ان کو ریزرویشنز ہوئی تھیں، جب چائنیز پریزیڈنٹ کا وزٹ ہونا تھا اور وہ وزٹ پھر ملتوی ہو گیا تھا، بلکہ وہ کیا اس میں مطلب آگے چلا گیا تھا۔ اب اس کے بعد آپ یہ ذرا دیکھ لیں کہ شہباز گل صاحب کی جو ابھی ریسنٹلی حال ہی میں ایک ویڈیو کلپ جو ہے نا وائرل ہوا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کی، یہ سارے ڈاٹس ملاتے ہیں ذرا، کہ چائنا کی جو ہے نا جو انویسٹمنٹ ہے، جو چائنا کی سرمایہ کاری ہے، وہ ہمارے لیے یہاں پہ نقصان دہ ہے، ہمارا تو کلچر ان سے نہیں ملتا، ہمارا کلچر تو یورپ اور امریکہ سے زیادہ ہم واقف کار ہیں وغیرہ، وہ آپ نے سن لی، اس میں میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی۔ ایک بلومبرگ کی میں نے رپورٹ شیئر کی تھی اور سٹوری شیئر کی تھی، وہ بھی بڑی زبردست قسم کی سٹوری تھی، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ عمران خان صاحب کی بلومبرگ جو امریکن یہ جو جریدہ ہے، تو بلومبرگ کی سٹوری میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت گر رہی ہے، اور ساتھ جہاں انہوں نے یہ کہا کہ جناب مقتدر حلقے ان سے ناراض ہیں، مثلا پنجاب میں انہوں نے لکھا، بلومبرگ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا کہ پنجاب میں گورننس کے میٹر پہ بھی ناراض ہیں ان سے، کورونا سے نمٹنے کے میٹر پہ بھی ناراض ہیں، کچھ اور ایشوز بھی لکھے، لیکن ایک امپارٹنٹ ایشو یہ بھی لکھا کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے سی پیک کو ہینڈل کیا ہے، اس سے بھی مقتدر حلقے ان سے نالاں ہیں اور ناراض ہیں کہ انہوں نے ٹھیک سے ہینڈل نہیں کیا اور اس کو ٹھیک سے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو امداد کورونا سے متعلق آئی تھی وہ سندھ حکومت کو ملی تھی۔ یہ سارے وہ اشارے ہیں کہ کس طریقے۔ اچھا میں آپ کو ایک یہاں پہ اور بات بھی کلیئر کرتا جاؤں کہ چائنا کا ذرائع کے مطابق وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے بھی ان کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، نہ کوئی اعتراض ہے سی پیک کو، انہوں نے بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ آگے بڑھایا، لیکن وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اس طریقے کے، ظاہر ہے جو انٹرنیشنل امرجنگ سپر پاور ہے، جو کبھی بھی اعلان ہو سکتا ہے کہ چائنا ہیز بیکم another سپر پاور، اور ورلڈ جو ہے نا یونی پولر سے بائی پولر کی طرف چلا گیا، یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اعلان، آپ دیکھ لیجئے گا، تو پھر اس کے اسے وہ ان کی کیلکولیشنز ایسے نہیں ہوتی کہ کوئی تکے پہ مبنی ہوں، ان کی کیلکولیشنز بہت سٹرانگ ہوتی ہیں
تو وہ ان سے بھی کوئی ان کو اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کی کیلکولیشنز کے مطابق ابھی تک پنجاب میں وہ روٹس نہیں ہیں پیپلز پارٹی کی، صرف سندھ کو وہ بالکل سوئپ بھی کر جائیں تو اس بنیاد پہ ان کی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ نہیں بن سکتی، اور فیڈرل گورنمنٹ اگر جو پنجاب کو سوئپ کرے گا تو ان کی بن سکتی ہے۔ اور انہوں نے بھی اپنی کیلکولیشنز کی ہوئی ہیں کہ اگر الیکشن ہوتا ہے، کل ہوتا ہے یا 6 مہینے بعد ہوتا ہے یا سال بعد ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پنجاب میں کون سوئپ کرے گا، یہ انہوں نے بھی کیلکولیشن کی ہوئی ہیں، اور ان کے مطابق بھی جو ہے نا ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان کی کیلکولیشن کے مطابق بھی، انٹرنیشنل کیلکولیشنز کے مطابق بھی پنجاب میں سوئپ نون لیگ کرے گی۔ عظمیٰ کا یہ ڈاٹس آپ نے تھوڑے سے ملاتے آنے ہیں جناب۔ عظمیٰ کاردار کی آڈیو لیک ہو جانا بہت مطلب، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اس پہ میں تھوڑا سا الگ سے بھی بات کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے خاتون اول پہ کس قسم کی باتیں کی، اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ مافیا کے شکنجے میں آ گئی یہ پارٹی جناب، ہمیں مافیا کا تابعدار بنا دیا گیا، اس طرح کی باتیں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی ہونا، اور پھر بھی وہ اپنی آڈیو پر ڈٹ جانا عظمیٰ کاردار کا، یعنی کہ ان کو وہ پنجاب کی ترجمان تھیں اور باقی بھی جو ان کے پاس عہدے تھے تو ان کو ہٹا دیا گیا، لیکن ابھی تک وہ اپنی آڈیو پر ڈٹ گئی ہیں اور اپنی بات پر ڈٹ گئی ہیں۔ یہ کیوں ڈٹ گئی ہیں؟ ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ اکیلی نہیں ہیں، ان کے پیچھے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ جی آپ ڈاٹس ملاتے ہیں ذرا، ان کے پیچھے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور لوگ بتا رہے ہیں کہ اب وہ جو 15 کی بات تھی وہ 25 تک چلی گئی ہے، 25 MP ان کے ساتھ ہیں، اور ہوتا کیا ہے جناب، وہ ڈٹی ہوئی ہیں اور اب وہ اشارے کے منتظر ہیں، ظاہر ہے کہ ادھر سے اشارہ ہوگا، اور ڈیفینیٹلی وہاں سے اگر یہ پریس کانفرنس ہو جاتی ہے جہانگیر ترین صاحب کی، یہ ذرا آپ نے ڈاٹس ملانے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں سطح پر کیا راستے ہموار ہو رہے ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوں گی وہ ضرور بتائیں گے۔ ہم سے صاف ہی سے یہ نہیں ہوتا کہ جناب میں کوئی آپ کو لیکچر دینے آیا ہوں کہ یہ چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ہونا چاہیے، نہیں یہ نہیں ہوتا۔ ہم اس نیوز کی اور ذرائع کی بنیاد پہ اپنا تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ تجزیہ جس کی بھی فیور میں جا رہا ہوتا ہے اس نیوز کی بنیاد پہ جا رہا ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی فیور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ آنیسٹلی دینا ہوتا ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں، جو اندرونی ذرائع سے آ رہی ہوتی ہیں، جو اندر کی بات ہوتی ہے، وہ آپ تک پہنچانے میں اور پھر اس میں تجزیہ۔ ایک اور بات، بیوروکریسی میں ایک کھلبلی سی مچ گئی ہے، اور خاص طور پہ پنجاب کی بیوروکریسی، اور خاص طور پہ فیڈریشن کی وہ بیوروکریسی جو پنجاب سے ہے، اور خاص طور پہ وہ بیوروکریسی کہ جو پچھلی حکومتوں کے اور خاص طور پہ نون لیگ کے قریب ہے۔ یہ تو آپ نے سن لیا ہوگا، کچھ صحافیوں نے بھی بتایا، اندر کے ذرائع نے بھی بتایا کہ کچھ 7-8 غالباً 6 سے 7 اس طرح کے فیڈرل سیکٹریز ہیں، انہوں نے اعظم خان صاحب کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جناب میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس وقت بھی فواد حسن فواد کا اچھا خاصا کنٹرول ہے بیوروکریسی پہ۔ فواد حسن فواد نے جو نرسری تیار کی تھی بیوروکریسی کی، وہ آج بھی وہ نرسری ان کے ساتھ وفادار ہیں۔ وہ آج بھی نرسری جو ہے نا، وہ جو ان کی شاگردوں کی فوج ہے، جو ان کے جو سبارڈینیٹس تھے، وہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں، وہ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب سے کچھ رپورٹس جو ہے نا، مطلب وہ وزارت صحت کی رپورٹس تھیں، وہ لیک ہو گئیں، کہ وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کچھ عرصہ پہلے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جب ڈاکٹرز نے کہا یا باقیوں نے، اس سے پہلے کہ لاہور میں کوئی 6.25 لاکھ کے کتنے ہو سکتے ہیں، اس طریقے سے یہ رپورٹس کیسے لیک ہو گئیں؟ یہ بیوروکریسی کی وجہ سے لیک ہوئیں، اور یہ تذبذب ہے، پورا ایک انتشار ہے، اور ایک کھلبلی سی مچی ہے بیوروکریسی میں، ایک عدم اعتماد سا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ایسے نہیں ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں نے خود پی ٹی آئی کے دوستوں سے بات کی ہے، انہوں نے مانا ہے کہ جی بالکل یہ آپ کی بات اور 100% کنفرم ہے کہ بیوروکریسی نے ایک انتہائی ٹف ٹائم دیا ہوا ہے۔ تو میں نے کچھ سے پوچھا کہ اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ یہ تو ایک بغاوت کی سٹیٹ ہے، انہوں نے کہا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اس وقت بیوروکریسی یہ اور ہمارے انٹرنل سیکٹرز میں اور سرکلز میں یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ بیوروکریسی میں ایک میوٹنی کی سی کیفیت ہے۔ یہ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ اتفاق ہے؟ کیا یہ اہتمام ہے؟ کیا یہ حسن اتفاق ہے یا حسن اہتمام ہے؟ کسی کے لیے یہ بڑا حسین اتفاق ہو سکتا ہے،
اور کسی کے لیے یہ بڑا سنگین اتفاق ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے رزلٹ کیا نکلتے ہیں۔ میں ایک اور اہم ترین خبر پہ آتا ہوں جناب، وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس کی، اور نیا ٹرن لے لیا ہے اس کیس نے جناب۔ اس کیس پہ تو بڑا انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، لیکن وہ جو نیا موڑ آیا ہے نا اس کیس کی بھی آج پتہ چل جائے گا کہ ہوتا کیا ہے کہ ایف بی آر کی طرف معاملہ جاتا ہے، ریفرنس واپس لیا جاتا ہے۔ اگر ایف بی آر کی طرف لے تو فار دا ٹائم بینگ تو ریفرنس واپس، اور یا اگر نہیں جاتا تو پھر میں کچھ کانسیکوینسز اور بھی بڑے سنگین دیکھ رہا ہوں اس کیس میں۔ اس کیس میں حکومت، یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی، اس کیس میں حکومت انتہائی مشکل میں ہے۔ اس کیس کو، اس ریفرنس کو دائر کرنے والے انتہائی مشکل میں ہیں، یہ آپ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب جناب ایک نیا موڑ اس میں آ گیا ہے، اور وہ نیا موڑ کیا آیا ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ڈاکیومنٹ جمع کرائی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ وہ ظاہر ہے مختلف حوالوں سے جواب میں جمع کراتے رہتے ہیں ان کے اپنے وکلاء کے تھرو۔ تو جناب انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جس سرچ انجن کو سرچ کر کے یہ کہا گیا کہ جناب میری وہاں پراپرٹیز ہیں، اسی سرچ انجن کو سرچ کر کے یہ پتہ چلا کہ جناب سنیے گا، فردوس عاشق اوان صاحبہ کی ایک پراپرٹی نکلی، اسی طریقے سے ہم نے سرچ کیا، اور جناب شہزاد اکبر صاحب کی 5 پراپرٹیز نکلی ہیں لندن کی، زلفی بخاری صاحب کی 7 پراپرٹیز نکلی ہیں، عثمان ڈار صاحب کی 3 پراپرٹیز نکلی ہیں، جہانگیر ترین کی 1 پراپرٹی نکلی ہے، عمران خان نیازی صاحب کی، یہ لکھا اس میں لکھا ہوا ہے جس طریقے سے، عمران خان نیازی صاحب کی 6 پراپرٹیز نکلی ہیں، 6۔ پرویز مشرف صاحب کی 2 پراپرٹیز نکلی ہیں۔ اب آپ مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیں، میں تھوڑا سا اس پہ نا ذرا ضرور اس پہ میں تبصرہ کرنا چاہوں گا، یہ ہے بہت امپورٹنٹ بات، بہت ایسی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر یہ ہوا سچ تو پھر تو آپ دیکھ لیجئے گا یہ کیس کہیں ادھر ادھر نکل بھی گیا، یہ ایک اور نااہلی کا کیس دائر ہو سکتا ہے۔ میں کیسے، اب آپ کو میں بتاؤں، کچھ عرصہ قبل غالباً 2017 میں ندیم ملک صاحب کو کے ایک پروگرام میں پرویز مشرف صاحب نے یہ تسلیم کیا تھا، وہ پروگرام آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، آپ بھی سن لیں، آپ کسی کو چاہیے ہوگا تو میں آپ کو بھیجوا بھی دوں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ندیم ملک صاحب نے پوچھا پرویز مشرف صاحب سے کہ آپ کی وہ پراپرٹیز آپ کو وہ کس نے پیسے دیے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے سعودی عرب کے شاہ عبداللہ صاحب نے پیسے دیے تھے۔ انہوں نے کہا کب پیسے دیے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ 2009 میں پیسے دیے۔ تو وہ بار بار پوچھتے رہے کہ ایسی کون سی ایسی بات ہے کہ آپ کو اتنے جو ہے نا اربوں روپے انہوں نے دے دیے؟ تو بس جی میری دوستی تھی، تو بار بار پوچھتے۔ ندیم ملک صاحب بہت ہی ایک بڑے سنجیدہ اور بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت ہی ایک جو ہے نا ماہر جرنلسٹ ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا جناب کہ یہ کون سی ایسی دوستی تھی، کیا تھا، آپ نے کیا کیا آخر کہ اتنی بڑی اماؤنٹ؟ بڑی عجیب بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ ذرا سوچئے گا۔ ندیم ملک صاحب ان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہمیں پتہ چلا کہ 1.5 ملین ڈالر یعنی 1500 ملین ڈالر، یہ تقریباً کو 1 ارب سے زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے اگر آپ یہ دیکھیں، اور آج کے حساب سے تو آگے سے مشرف صاحب کیا کہتے ہیں؟ مشرف صاحب کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ جو ہے نا اپنا یہ غالباً آپ کیلکولیشن کر لینا، 1500 ملین ڈالر یعنی 1.5 ملین ڈالر پتہ نہیں کتنی بنتی ہے، میں نے ویسے ہی فی البدیہہ کر دیا، تو آپ اس کے کیلکولیشن کریں۔ لیکن جو میں بات بتانے لگا ہوں وہ مشرف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ندیم ملک صاحب اتنی اماؤنٹ سے تھوڑی آتا ہے وہاں لندن کا اپارٹمنٹ۔ میں نے 2 پراپرٹیز خریدیں، ایک لندن میں اور ایک دبئی میں، تو میں نے 2 پراپرٹیز اتنی اماؤنٹ میں، تو پھر ندیم ملک صاحب نے کہا کہ انہوں نے 5 ملین آپ کو دیا ہوگا، انہوں نے 10 ملین ڈالر آپ کو دیا ہوگا۔ تو نے کہا ہاں وہ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا بتایا نہیں ہے کہ مجھے کتنا ملا، لیکن ظاہر ہے جو 1.5 ملین ڈالر سے تو ان کو زیادہ ملا، یہ تو ڈیفینیٹلی۔ تو کیوں ایسا؟ اب میں کنکلوژن کیا دینا چاہ رہا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ سچ ثابت ہو، اگر آپ مشرف صاحب کی پراپرٹی کو بھی اسی طریقے سے آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ پراپرٹی نکل آئی ہے اور مشرف صاحب خود مان رہے ہیں کہ جی ہاں میری تو پراپرٹی ہے، انہوں نے وہ ایک طرح سے منی ٹریل بھی دے دیا، پتہ نہیں وہ جس طریقے کا بھی منی ٹریل ہے، بہرحال ان سے تو خیر کوئی پوچھ کوئی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اب ایک بات ہے کہ اگر وہ پراپرٹی ان کی ہے اور اگر ان کی بھی نکل آئیں، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے ڈاکومنٹ میں کہا
کہ جی جس طریقے سے انہوں نے میری نکالی اسی طریقے سے ہم نے بھی ان کی نکالنی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور انہوں نے یہ کہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، انہوں نے خود لکھا اس میں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پراپرٹیز کوئی اللیگل طریقے سے خریدی گئیں، یہ پراپرٹیز کوئی ٹیکس بچا کے خریدی گئیں، یہ پراپرٹیز کوئی منی لانڈرنگ وغیرہ کر کے خریدی گئیں، یہ میں الزام نہیں لگا رہا، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے میری پراپرٹی سامنے آئیں اس طریقے سے ان کی بھی پراپرٹی سامنے آئیں، اور ان میں سب سے جو الارمنگ بات ہے وہ بات ہے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کی پراپرٹیز کے بارے میں، اور وہ نکلی ہوئی ہیں 6 پراپرٹیز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس ڈاکیومنٹ کے مطابق جو سپریم کورٹ میں انہوں نے جمع کروایا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہ 6 پراپرٹیز نکل آئیں اور وہ 6 پراپرٹیز ڈکلیئر نہ ہوئیں، ظاہر وہ ڈکلیئر نہیں ہے نا، اسی وجہ سے تو اگر نکل آئیں وہ سچ بھی ہوا اور وہ ڈکلیئر نہ ہوا، کیونکہ جج کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ مثلا وہ ان کی تو مسز کے نام پہ ہیں اور ان کے اپنے ڈائریکٹ نام پہ نکلی ہوئی ہیں، اور اگر وہ ڈکلیئر نہ ہوئیں اور اگر وہ دوبارہ کسی نے اپلیکیشن یا کوئی سو موٹو ہو گیا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا بنے گا؟ کیونکہ کچھ لوگ تو سپریم کورٹ کے ایسے فیصلوں کا بھی ریفرنس دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اس کے لیے آپ کو الیکشن کمیشن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ایک غالباً شیخ عظمت سعید صاحب کا ایک فیصلہ بھی وہ جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب کا بھی ایک فیصلہ بھی وہ بتا رہے ہیں کچھ لوگ، اور مزید میں اس فیصلے کی آپ کے ساتھ ڈیٹیل بھی شیئر کروں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایک فیصلے کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی ہوتا ہے پراپرٹی انڈکلیئرڈ اور اس طرح کے کوئی چکر سامنے آ جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ 184(3) کے تحت ڈائریکٹ بھی وہ ایکشن کر سکتی ہے، اور جناب پھر وہ ڈائریکٹ ایکشن اگر ہو گیا اور پراپرٹیز اگر نکل آئیں تو پھر تو بس رولا ہی رولا ہے۔ مجھے یہ پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ کیسا وہی پروسیس ہے کہ وہ پروسیس جو کہ پاناما سے چلا تھا اقامہ پہ آ کے ختم ہوا، وہ ایک مقافات عمل ہوتی ہے نا جو کہ بالکل یوں گھومتی ہے اور تاریخ کا دھارا یوں چکر کاٹتا ہے، کہیں یہ وہی والا چکر تو نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔